بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک میڈم کہہ رہی ہوتی ہیں یار کہ ہمیں غدار کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غدار ہے کون؟ آپ اسلام آباد میں جاتے ہو، آپ راول پنڈی میں جاتے ہو، آپ لاہور میں جاتے ہو، وہاں پر جا کر آپ پروٹیسٹ کرتے ہو، پروٹیسٹ کرنے کے بعد آپ پاکستان کو گالیاں دیتے ہو، آپ پاکستان کو برا بھلا کہتے ہو، آپ الحاق کرنے والوں کو غدار بولتے ہو، آپ پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہو، اور لگاتے بھی کہاں پر ہو؟ پاکستان کے اندر، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، راول پنڈی میں، ان کے سامنے لگاتے ہو۔ تو وہ لوگ آپ کو غدار نہیں بولیں گے تو کیا آپ کے گلے میں ہار پہنائیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ غدار کہتے ہیں تو قصوروار کون ہے؟ آپ یہ بات ساری کی ساری میرپور میں بھی بیٹھ کر سکتے ہو، پونچھ میں بیٹھ کر سکتے ہو، مظفر آباد میں بیٹھ کر سکتے ہو، لیکن نہیں، آپ نے کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے جس کی وجہ سے کشمیری قوم پاکستانیوں کی نظروں میں گر جائے۔ آپ نے ہمیشہ وہی سٹیپ اٹھانا ہے، وہی نظریہ رکھنا ہے، وہی اقدام کرنا ہے، وہی نعرے لگانے ہیں جس کی وجہ سے ایک عام پاکستانی سوچے کہ کشمیری غدار ہیں۔ میں آپ کو ان غدار کشمیریوں کی ایک کہانی سنا دوں۔ سب سے پہلی بات، پاکستان کا خواب دیکھنے والا ایک کشمیری تھا جس کو علامہ اقبال کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ پاکستان کی تحریک شروع کرنے میں ہم کشمیریوں کا بنیادی کردار ہے۔ الحاق ہماری ضد نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا فیصلہ تھا، اور انہی بزرگوں کا فیصلہ تھا جنہوں نے تحریک پاکستان کی بنیاد تک رکھی۔ آج ہمیں وہی لوگ، وہی پاکستانی اگر غدار کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہری سنگھ کے سوچ رکھنے والے، خالصتاً ہری سنگھ، جس کو بہت شوق تھا کشمیر کو خود مختار بنانے کا، جس نے کشمیر کو خود مختار بنا بھی لیا تھا۔ کون لوگ اٹھے تھے؟ پاکستانی اٹھے تھے؟ ہندوستانی اٹھے تھے؟ نہیں، کشمیر کے عوام اٹھے تھے کہ ہمیں تمہاری خود مختاری نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آ رہا تھا، پوری کشمیری قوم پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کشمیر میں آئے، سری نگر میں آئے، 15 دن رہے، جموں میں گئے، دونوں جگہ انہوں نے جلسے کیے، لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے، ویسے ہی آگے کچھ تو تھا نا۔ خود مختاری تو ہری سنگھ بھی ایسے کر کے تشتری میں رکھ کر ہمیں دے رہا تھا، کیوں نہیں قبول کی؟ 1931 میں 22 لوگ شہید ہو جاتے ہیں صرف ایک اذان کی پاداش میں۔ کیوں؟ کسی کنکترے کے پاس یا قوم پرست کے پاس یا JKLF کے والوں کے پاس اگر کسی اور کے پاس کوئی جواب ہے تو میں تیار ہوں۔ شاید جو تاریخ تم لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے شاید میں نے نہ پڑھی ہو یا مجھ سے رہ گئی ہو، میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ تم لوگوں کو، کشمیریوں کو پاکستان کی نظر میں گرا کر ملا کیا؟ آج لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں یار پاکستانی ہمیں غدار سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ غلط کر رہے ہیں، وہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ تم جا کر پاکستان کے جھنڈے اتارو، آزاد کشمیر کا جھنڈا لگا دو۔ یہ آزاد کشمیر کا جھنڈا بھی الحاقیوں کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ الحاقیوں کا جھنڈا ہے۔ یہ آزاد کشمیر کی نمائندگی کرتا ہے، یہ پورے جموں کشمیر کی نمائندگی نہیں کرتا۔
اس میں جو چار دھاریاں نا، یہ ہمارے لوکل جو چار دریا پنچ، درائے کنہار، جہلم اور یہ درائے نیلم یہ بہتے ہیں، اس کی نمائندگی کرتے ہیں، پورے دریاؤں کی تو یہ نمائندگی نہیں کرتے۔ آزاد کشمیر کا جھنڈا یہ بھی علاقیوں کا جھنڈا ہے جو پاکستان میں علاقے پاکستان کے حامی ہیں، انہیں کی گھاڑیوں میں کسی دور میں لہرایا جاتا تھا، آج بھی لہرایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے یار کہ اس کو تم نے پکڑ لیا، کہہ رہے ہو یار یہ ہمارا جھنڈا ہے، کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ ابھی تم نے اگر جموں کشمیر کا کوئی جھنڈا تمہیں مل نہیں رہا، ہمیں بولو، ہم بنا دیتے ہیں۔ ہم علاقیوں کے جھنڈے کو تم لہرا کر یہ کہہ رہے ہو یار کہ یہ ہمارا جھنڈا ہے، تمہارا تو یہ جھنڈا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جھنڈا تو جموں کشمیر کی نمائندگی کرتا ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی گھاڑی ہو، صدر کی گھاڑی ہو، وزراء کی گھاڑیاں ہوں، جو علاقے پاکستان کے حامی ہیں، یہ تو ان کا جھنڈا ہے۔ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں یہی لہرایا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر جس کو تم عذاب کشمیر کہتے ہو، توہین کرتے ہو اپنے ہی علاقے کی، ٹھیک ہے، اس کا جھنڈا تم لہرانا تم اپنا حق سمجھتے ہو، جو تمہارا ہے ہی نہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ بات، پاکستان میں جا کر تم انٹی پاکستان مہم کے تحت پاکستانیوں کے سامنے ہمیں انہیں کو برا بھلا کہتے ہو، ہم کشمیریوں کو ان کی نظروں میں تم گندا کرتے ہو، وہ آگے سے ہمیں غدار کہتے ہیں۔ قصوروار کون ہیں؟ وہ ہیں یا ہم ہیں یا تم ہو؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، جس نے بھی وہ پہلی والی ویڈیو بنائی ہے، سب سے پہلے یہ دیکھو یار کہ پہلے تو یہ بات ہے، میں پورا پاکستان گھما ہوں، مجھے تو کبھی کسی نے غدار نہیں کہا۔ اگر کہا جاتا ہے تو انہی گندے انڈوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے، جو وہاں پر جا کر بکواس کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے اندر رہتے ہیں، وہ لوگ کوئی بغیرت تو نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے ان کے سامنے ان کے ملک کو برا بھلا کہا جائے گا، ان کے سامنے انہی کے ملک کو غلط کہا جائے گا، گالیاں دی جائیں گی، تانے مارے جائیں گے۔ جو ملک خود اس ٹائم بہت ہی کرٹیکل سچویشن میں ہے، کراچی کے حالات اللہ اللہ کر کے آپ ٹھیک ہوئے ہیں، سوات میں کیا حالات ہے آپ کے سامنے، وزیرستان میں کیا حالات ہے آپ کے سامنے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ اوپر سے جا کر ہم کشمیری بھی وہاں پر جا کر پاکستانیوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں تو انہوں نے اور کیا کہنا ہے؟ تو مہربانی کریں، جو بھی بک بک کرنی ہو نا، یہ دارالحکومت مظفر آباد ہے آپ کا، یہاں پر آئیں، یہاں پر کریں۔ یہ جھنڈے اتارنے سے اور آزاد کشمیر کا جھنڈا لہرانے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی ایسے کشمیر خود مختار بن سکتا اور نہ ہی بنے گا۔ یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، ہماری شمولیت اسی کے ساتھ ہی ہونی ہے۔ یہ الگ بات ہے، بہت سی باتوں کو لے کر ان کے ساتھ بھی ہماری جنگ ہے، بہت سی باتوں کو لے کر، لیکن عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ جنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے، پالیسی ساز اداروں کے ساتھ ہے، عام پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی انہی عام پاکستانیوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ سری نگر کے لوگ بھی پاکستان کے جھنڈے میں اسی لیے ہی دفن ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کشمیر کی اصل تاریخ کا پتہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر کس بنیاد پر شروع ہوئی، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ اگر شامل ہونا ہے تو کیوں ہونا ہے۔ باقی یہ جو تمہارے کھوکھلے نعرے ہیں کشمیر کشمیریوں کا ہے، یہ تو ساروں کو ہی پتہ ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، اس پہ حکومت ہم کریں گے، یہ تو ساروں کو پتہ ہے، حکومت تو ہم کشمیریوں نہیں کرنی ہے۔ یہ بچوں والے نعرے نہ لگاؤ اور لسانی بنیادوں پر اور قوم پرستی کی بنیاد پر تم اپنی سیاست چمکانا چھوڑ دو، کیونکہ یہ موسمی غبار ہے، 1999 میں بھی تھا، آج پھر پھیلا رہے ہو، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اتنی بات یاد رکھو، ہم دو قومی نظریے کے پاسبان ہیں، ہم ابھی مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں ہم۔ پورے پاکستان میں دو قومی نظریہ زندہ اور بہت محدود پیمانے پر ہے، بے شک بہت محدود پیمانے پر کشمیر میں بھی ہے، لیکن کسی نہ کسی شکل میں ہے۔ اگر تم لوگ اپنے آپ کو بہت سچا ثابت کرنا اگر چاہتے ہو تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں یار کہ آ کر میرے ساتھ بحث کرو، مناظرہ کرو میرے ساتھ، مجھے بتاؤ یار تحریک آزادی کشمیر خود مختاری کی بنیاد پر شروع ہوئی تھی، مجھے بولو یار کہ تحریک آزادی کشمیر کشمیریت کی بنیاد پر شروع ہوئی تھی،
مجھے ثابت کرو یار جو خود مختاری کی تحریک تھی وہ تو مذہبی مسئلے پر ہی نہیں شروع ہوئی تھی، وہ تو دو قومی نظریے پر شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ساری باتیں ثابت کرو، اگر ہو سکے ویڈیو کی صورت میں مجھے اس کا جواب دینا، اور میں ویڈیو کی صورت میں آپ کو جواب دوں گا۔ اگر آپ کی باتیں سچی ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر میری باتیں سچی ہیں پھر تم لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ والسلام علیکم۔